وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب بندے پوچھیں، آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بارے میں، عبادی میرے بندے پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي، سو لوگو، قریب، میں قریب ہوں، اجیبو، اور میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، سو چاہیے کہ لوگ میری عبادت کریں، چاہیے کہ لوگ مجھ سے دعا مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور چاہیے کہ لوگ کیا کریں، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ لوگ صحیح راہ پائیں، رشد اور ہدایت کی راہ پائیں۔ پہلی بات اس آیت کریمہ میں یہ کہی گئی ہے کہ اس آیت کے بعد اور اس آیت سے پہلے دونوں جگہ آپ دیکھیں رمضان کا ذکر ہے، پھر رمضان کا آگے ذکر شروع ہو گیا نا، اور اس سے پہلے بھی رمضان کا ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو خاص تعلق ہے اللہ سے مانگنے سے یا اللہ کی عبادت سے، کہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا رہے یا دعا مانگتا رہے اللہ سے، اس لیے آیت درمیان میں آ گئی۔ ایک بات۔ دوسرے کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضمیر کیا استعمال کی ہے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فانی، سو میں ہوں قریب، لوگوں کے قریب، ہر جگہ پر مفرد اپنے لیے اکیلی ضمیر لائیں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی چاہیے کہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی مجھ پر ایمان لائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں عبادی میں بھی ضمیر کہ میرے بندے، انی میں ضمیر میرے بارے میں، فانی اور میں، اور اجیبو میں قبول کرتا ہوں، اذا دعانی جب ہمیں پکارتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 7 مرتبہ اللہ نے اپنے متعلق بات کی ہے، خاص طور پہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم، بلکہ بار بار فرمایا کہ میں۔ تو کہتے ہیں یہ جو ضمیر ہے واحد کی، یہ دلیل ہے اس کی کہ بڑی خصوصیت کے ساتھ کہا ہے کہ مجھ سے بات کرتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، یہ ہے دلیل۔ وہ کہتے ہیں ایک تو طریقہ یہ تھا کہ کہتے ہیں جو ہمیں پکارتا ہے ہم سنتے ہیں، اور ایک مجھے پکارتے ہو میں سنتا ہوں، میرے بارے میں پوچھتے ہو میں تمہیں بتاؤں، تو یہ اختصاص کی دلیل ہے، خاص کرنے کی، یہ ہے اللہ کا قرب اس کے بندوں کے ساتھ۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں دیکھیے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور کس سے پوچھتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں، ٹھیک ہے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کلام کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کیا، یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، تو درمیان میں یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے، براہ راست اپنے بندوں سے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو گیا ہے اور کہتا ہے فَإِنِّي قریب، سو میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں، کوئی واسطہ نہیں رکھا درمیان، اور فرمایا فَإِنِّي قریب، ہم تمہارے قریب ہیں، میں تمہارے قریب ہوں۔ یہ دلیل ہے اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی عنایات کی، اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، بڑا تعلق ہے اللہ کو اپنی اس مخلوق سے، اتنی محبت ہے کہ کوئی حرکت، کوئی لفظ جو انسان کے جسم سے اور اس کے منہ سے نکلے، اللہ کہتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں رکھو، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ایک لفظ منہ سے نکلتا ہے، حکم لگتا ہے کہ یہ لفظ حرام ہے، گناہ ہے، نیکی ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس پہ ثواب ہے، عذاب ہے، ایک حرکت انسان کرتا ہے، خدا کہتا ہے فوراً اس پہ کوئی نہ کوئی حکم لگاؤ، یہ میرے بندے کے اعمال، میرے بندے کے اقوال، اس کی گفتگو، اس کا عمل، کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے، بندہ تو اتنی اچھی چیز۔ عبرانی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اور کہا اللہ میں آپ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے تیاری کی خدا کا گھر بنانے کی، اور اللہ نے انہیں روک دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں بنا سکتے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو ارشاد ہوا کہ تو نے اتنے بندوں کو قتل کیا ہے، اتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے کہ وہ خون انسانوں کا ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اس پہ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جنہیں میں نے قتل کیا ہے تیرے ہی حکم سے کیا تھا، اور اللہ وہ تو کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھے تو وہ کافر ہی، لیکن بندے تو میرے ہی تھے۔ اتنا تعلق ہے اللہ کو کافروں کے ساتھ، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ قیامت میں ہم شیطانوں سے کہیں گے اضللتم عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا، ہیں وہ سارے کافر اور مشرک، لیکن اللہ کہتا ہے ہم کہیں گے کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا۔ یہ عبودیت اور بندگی کی نسبت ٹوٹی نہیں خدا سے۔ تو اس پہ داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ تھے تو وہ میرے ہی بندے، بغیر مثال اور تشبیہ کے، جیسے اولاد کیسی ہی نالائق ہو اور کیسی ہی خراب ہو، کیسی ہی گندی ہو، لیکن ماں جو ہے اس کے دل سے پوچھو کہ جب برے سے برے بچے پہ بھی کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو کہتی ہے تو میری ہی بیٹا ہے، تو میری ہی بیٹی، کیا ہوا اگر ایسے حالات ہو؟ اللہ کو اتنا تعلق ہے اپنے بندوں سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ اچھا میں نہیں بنا سکتا تو میرے بیٹے کے لیے اجازت ہو، ارشاد فرمایا تمہارے بیٹے کو یہ توفیق دیں گے، اور پھر اس پہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بلڈنگ بنائی، ہیکل سلیمانی۔ اس لیے اللہ کی مخلوق سے اللہ ہی کے لیے محبت کرنی چاہیے۔ یہ نفرتیں ہم لوگ کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد اور کیا کیا چیزیں، اور کفر اور اسلام کے جھگڑے اور کیا کیا چیزیں کھڑی کر کے۔ اللہ کی یہ مخلوق محبت ہی کے قابل ہے، پیار سے، نرمی سے جو کام ہو جاتے ہیں سختی سے نہیں ہوتے، جب تک کہ وہ خود اس بات کو نہ ثابت کر دے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے جوتے ہی مارو، ورنہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتا۔
ورنہ عام حالات اس میں لوگوں کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھنا چاہیے. اس لیے یہاں پر فرمایا میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, لوگوں فانی قریب, ہم تو قریب ہیں, اجیب دعوت الداعی, اور ہم پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں. دعوت کا جو لفظ ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ جو ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی دعا کو سنتے ہیں, اذا دعانی, جب مجھ سے دعا مانگے, اور یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ لوگوں کی سنتا ہے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو ہماری عبادت کرتا ہے ہم اس کی عبادت کو سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں. اذا دعانی, جب وہ ہمیں پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی, چاہیے کہ لوگ مجھے سے مانگے, میری بات مانیں, مجھ پر ایمان لائیں, اس لیے کہ طاقت میری ہے, قدرت میری ہے. ولیؤمنوا بی, اور یہ چاہیے کہ میری بات کو, مجھ پر ایمان لائیں, میری بات کو تسلیم کریں. لعلہم یرشدون, تاکہ انہیں ہدایت ملے, رشد کی راہ ان کے لیے کھل جائے. مجھ سے مانگنا چاہیے, مجھے پکارنا چاہیے. اسی بات کو, اللہ کی قدرت کو, اس کے علم کو اور بندوں کی عاجزی کو 20ویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ نے کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے. وہ آیات آپ دیکھیے, وہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کو مانگنا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا کتنی بڑی چیز ہے. 20ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے نا, اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلسل لوگوں سے کیا بات ارشاد فرمائی. پورا تقریباً یہ ایک رکوع بنتا ہے. یہ 5 آیات ہیں, 60 نمبر آیت سے یہ شروع ہوتی ہے اور 65 نمبر آیت تک. دیکھیں آپ, اللہ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض, لوگوں کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, والارض, اور کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا, وانزل لکم من السماء ماء, اور کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا تمہارے لیے, فانبتنا بہ حدائق ذات بہجۃ, اور کون, اور ہم کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, باغات اگاتے ہیں, بڑے گھنے باغات جن کو تم دیکھتے ہو. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے بس میں تم سب مل جاؤ, انسان جن اور جتنے ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو, تم سب مل کر ایک درخت, ایک پیڑ, ایک جھاڑ اس دنیا میں نہیں بنا سکتے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. امن جعل الارض قرارا, لوگوں کون ہے جس نے زمین کو اتنا سکون بخشا ہے کہ تم اس پہ رہ سکتے ہو. وجعل خلالہا انہارا, کون ہے وہ جس نے اس میں دریا بہا دیے ہیں. وجعل لہا رواسیا, کون ہے جس نے اس پہ پہاڑوں کو جما دیا ہے. وجعل بین البحرین حاجزا, اور کون ہے جس نے ان سمندروں میں 2 پانی کی رو کو اس طرح الگ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ آ نہیں سکتی غالب. ٹھنڈا پانی اور گرم پانی, ان کو ہم نے ایسا الگ کر دیا ہے کہ ٹھنڈا پانی گرم کو نہیں چھیڑ سکتا, گرم پانی ٹھنڈے کو نہیں چھیڑ سکتا. اس کے درمیان حاجزہ پردہ ہم نے لگا دیا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے جو ایسے کام کر سکے؟ بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت اسے پتہ نہیں ہے ہم کتنے قادر ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاه, کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. یکشف السوء, اور کون ہے جو اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے, دور کر دیتا ہے, جو اپنے ہاتھ اپنے مالک کے سامنے پھیلا دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا, یعنی وہی ذات ہے جس نے بنایا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون, تم لوگ تھوڑی نصیحت کی بات سوچتے ہو, نصیحت کم حاصل کرتے. امن یہدیکم فی ظلمات البر, اور کون ہے جو خشکی میں رات کو اندھیرے ہو جاتے ہیں تو تمہیں صحیح راہ دکھاتا ہے. والبحر, اور سمندروں میں تم راستے بھول جاتے ہو, اندھیرے چھا جاتے ہیں اور خدا تمہیں راہ دکھاتا ہے. ومن یرسل الرياح, اور کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, بشرم بین یدی رحمتہ, اور پھر اس کے بعد اس کی رحمت برستی ہے. اس سے پہلے ہوا خوشخبری دیتی ہے کہ اس کے بعد بارشیں آنے والی ہیں. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون, تم جن کے متعلق شرک کرتے ہو خدا کی ذات بڑی بلند و بالا ہے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ, لوگوں یہ بتاؤ کون ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا, کون ہے ثم یعیدہ, پھر تمہیں دوبارہ قبر سے اٹھا کے پیدا کر دے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض, کون ہے جو اس آسمان میں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی تمہیں روزی دے سکتا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم, آپ ان سے کہیے مجھے دلیل سے ثابت کرو. اتنے دلائل ہم نے دیے اپنی توحید پہ, کوئی ایک دلیل تم بھی تو دو ہمارے شرک پہ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے. یہ ساری چیزیں ہمارے قبضے اور اختیار میں. اور رہ گیا علم, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, اور ان سے کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو غیب ہے, جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو جب علم بھی میرا کامل ہے, قدرت بھی میری کامل ہے, تم کدھر بہک رہے ہو؟ وما یشعرون ایان یبعثون, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو انہیں تو خود پتا نہیں ہے کہ وہ قبروں سے کب اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں. اللہ نے دیکھا ہے اپنی قدرت کے لیے کتنے دلائل قائم کیے, اور اپنے علم کو آخری آیت میں لا کے بتلایا ہے کہ تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو انہیں تو پتا نہیں کہ قبروں سے کب اٹھنا ہے. قیامت کا کیا پتا ہے کسی کو کب آنی ہے؟ کوئی دلیل لاؤ, ایک دلیل کوئی بھی نہیں. اسی لیے یہاں ارشاد ہوا ہے کہ ہم اپنے بندوں کی سنتے ہیں, میں اپنے بندے کی سنتا ہوں. سو چاہیے کہ مجھے مانیں, مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ صحیح راہ پر قائم رہے. اس کے بعد پھر آگے رمضان کی بات شروع ہو رہی ہے, تھوڑی دیر ٹھہریے پھر انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں.